BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار رکھی ہے. پاکستان میں 8 اکتوبر کے زلزلے کو 10 برس ہو رہے ہیں، لیکن کئی متاثرہ خاندان آج بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور دیکھیے گا کہ سمندر کی لہروں کا مقابلہ کرتے تارکین وطن کے لیے برطانیہ کے ایک صاحب نے کیا ایجاد کیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل کی سزا برقرار رکھی ہے. اس کیس میں موت کی سزا پانے والے ممتاز قادری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی. سلمان تاثیر کو 4 جنوری سن 2011 میں اسلام آباد میں انہی کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تعینات ممتاز قادری نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. اسلام آباد سے شہزاد ملک. 4.5 سال کی قانونی کارروائی کے بعد آج سپریم کورٹ نے بھی مجرم ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اس سے قبل ٹرائل کورٹ نے انہیں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2 مرتبہ سزائے موت سنائی تھی. سپریم کورٹ میں اس اہم مقدمے میں بہت سے حساس معاملات زیر بحث آئے ہیں، جن میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ کیا توہین مذہب کے قانون کی مخالفت کرنا اس قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے تفصیلی فیصلے میں اس اہم نقطے پر بھی اپنی رائے ضرور دے گی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جب ممتاز قادری کو موت کی سزا سنائی تھی تو ان کے حامیوں نے اس فیصلے کے خلاف اور ممتاز قادری کے حق میں ملک بھر میں مظاہرے کیے تھے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے آج کے فیصلے کے بعد ملک میں ایک مثال قائم ہوگی اور کوئی بھی شخص انفرادی طور پر قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے گا. کسی کا کوئی بھی گریوینس ہو تو اسے قانون کا سہارا لینا چاہیے، قانون کے مطابق FIR کرانی چاہیے. کسی کو رائٹ ٹو کل نہیں ہے، کسی کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے کسی دوسرے شخص کی جان لے لے. دوسری طرف ممتاز قادری کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کے مواقع کم رہ گئے ہیں. تاہم توہین مذہب کے قانون کی تشریح شریعت کورٹ میں ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ شریعت کی حد تک جتنی باتیں وہ ساری یہاں طے ہوں. وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ہم چھوڑ دیں گے شریعت کورٹ کے لیے، تو وہ پھر دیکھیں گے کہ آیا کس حد تک ہم شریعت کورٹ میں اس کو اٹھا سکتے ہیں. اگرچہ اس کا فائدہ براہ راست ایپلانٹ کو تو نہیں ہوگا، وہ ایک لا لے ڈاؤن ہوگا بس آئندہ کے لیے. ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت نے آج کا واضح فیصلہ سنایا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا آئندہ بھی توہین مذہب کے قانون کو زیر بحث لایا جا سکے گا یا نہیں. شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد. پاکستان میں توہین مذہب کا قانون اور اس پر بحث متنازع معاملہ رہا ہے. پاکستان میں 1987 سے لے کر 2015 تک 1470 لوگوں پر توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمات قائم کیے گئے. ان مقدمات میں کئی درجن لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن آج تک کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے رفاقت علی، جو قانونی امور پر نظر رکھتے ہیں. رفاقت، پاکستان کے موجودہ حالات میں عدالت عظمیٰ کا جو یہ فیصلہ ہے کتنا اہم ہے؟ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، یقیناً اہم فیصلہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدالت ہے اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے. اور جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت ملک میں ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ممتاز قادری نے ایک بہت احسن کام کیا اور اس کو ہیرو کا درجہ دیا جانا چاہیے. اور بعض بار رومز میں ایسا کیا بھی گیا، وکلاء نے ان کے حق میں بہت نعرے بازی کی، ان پہ پھول کی پتیاں نچھاور کی. لیکن آج کے فیصلے نے ثابت کیا کہ ملک میں قانون کے مطابق عدالتیں کام کر رہی ہیں. اچھا رفاقت، سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ توہین مذہب کے قانون پر بات کرنا یا بحث کرنا بلاسفمی نہیں ہے. تو کیا اب اس قانون کی جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، یہ اس قانون پہ بحث کرنا یہ حکومت کی یا ریاست کی عملداری، اس کی کیپیسٹی کے سے متعلق ہے. پاکستان میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن کیا ایسی صورتحال آ گئی ہے
کہ اس جیسے قوانین پہ بات ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی ایسی کوئی صورتحال ہے. اگر آپ سلمان تاثیر کے بیانات کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس قانون کو ختم کر دیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس قانون کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن ان کے ساتھ آج بھی یہ جو عدالت میں کہا گیا کہ ممتاز قادری نے ایک محفل میں شرکت کی تھی جس میں اس قانون کے بارے میں سلمان تاثیر کے جو بیانات ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس پہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا رفاقت، عدالت نے فیصلہ تو سنا دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس پہ 3 صورتحال. ایک تو یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف ریویو فائل کریں اور ریویو میں عدالت سے کہیں کہ آپ یہ فیصلہ بدلیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ریویو کی سٹیج پہ عدالت اپنے فیصلے بدلتی ہے، کیونکہ اس میں عدالت پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اس میں کیا واضح غلطی کیا ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی غلطی نہ ہو تو وہ فیصلہ وہی رہتا ہے. دوسری صورت میں ممتاز قادری صدر سے اپیل کر سکتے ہیں، رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت، کسی بھی ٹرائیبیونل کے فیصلے کو ختم کر سکے، فیصلے میں تبدیلی کر سکے یا اس کو معطل کر سکے. تو اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ممتاز قادری کے پاس یہ آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ سا سے یہ کہیں کہ مجھے معاف کر دیں. رفاقت علی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس نے بحیرہ کیسپیئن میں مقیم اپنے جنگی جہازوں سے دولت اسلامیہ پر راکٹ حملے شروع کر دیے ہیں. اسی دوران شام میں حما اور ادلب کے صوبوں میں شامی افواج نے زمینی کارروائی کی ہے، جہاں انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. یمن کے حوثی باغیوں نے ملک میں جاری بحران کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد پر UN کے سیکرٹری جنرل کو عمل درآمد کی تحریری یقین دہانی کرا دی ہے. BBC کو حاصل ہونے والے خط میں 7 نکاتی امن منصوبے پر عمل درآمد کا عہد کیا گیا ہے. ناردرن لائٹس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ قدرت کا یہ عجوبہ بھی دیکھنے کو ملے. فوٹوگرافر ہیرلڈ البرٹسن نے ناروے میں شرمسو شہر کے نزدیک ویل آئلینڈ پر ہم پیک ویلز کی یہ ویڈیو بنائی. یورپی یونین نے جنوبی بحیرہ روم میں تارکین وطن کی اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے. صوفیہ نامی اس نئے آپریشن کے تحت یورپی یونین کے بحری جہاز انسانی اسمگلنگ کے شبہ پر کسی بھی کشتی یا جہاز میں گھس کر اس کی تلاشی لے سکیں گے، اسے اپنے قبضے میں لے سکیں گے یا اس کا رخ موڑ سکیں گے. یورپ پہنچنے کی کوشش میں سینکڑوں تارکین وطن سمندر میں ڈوب چکے ہیں، لیکن حالات کے ستائے ہوئے لوگ آج بھی یہ خطرناک سفر کر رہے ہیں. برطانیہ کے علاقے آئل آف وائٹ میں ایک شخص نے تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایک ٹیوب ایجاد کی ہے جو اب سمندر میں لوگوں کے کام آ رہی ہے. ڈنکن کینیڈی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر. 1 مہینہ پہلے یہ ٹیوب ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں. 16 میٹر لمبی سینٹی فلوٹ نامی اس ربر کی ٹیوب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہماری مدد کی. سمندر میں گزرتی ہوئی کشتیاں سینٹی فلوٹ میں صرف 4 منٹوں میں ہوا بھر کر اس کو ڈوبتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے پانی میں پھینک سکتی ہیں. اس کا سہارا لیتے ہوئے کم از کم 50 لوگ ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں. یہ ایجاد بین براؤن کی ہے جو زرخاب ہوئے جہازوں کا کھوج لگانے کے ماہر ہیں. ان کو اس کا خیال میڈیا پر ایک تکلیف دہ تصویر دیکھنے کے بعد آیا. ترکی کے ساحل کے قریب ڈوبنے والے ایلان کردی کی تصویر دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا. میں نے سوچا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو پکڑ کے یہ زندہ رہ سکتے تو ان کو بچانے کے لیے دوسری کشتیوں کے پاس زیادہ وقت ہوتا. سینٹی فلوٹ کو ایجاد ہوئے صرف 5 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن ابھی سے یہ استعمال میں ہے. اس کم عرصے میں اس کی وجہ سے 600 جانیں بچائی جا چکی ہیں، اور میڈسون سان فرونٹیے جیسے فلاحی اداروں نے اس کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے. اس کا اگلا ماڈل ڈبل بیرل ہوگا اور اتنا چوڑا ہوگا کہ لوگ اس پر آسانی سے چڑھ سکیں گے. تمام ٹیوبز آئل آف وائٹ کی اس فیکٹری میں تیار کی جا رہی ہیں اور اس کا سارا خرچہ یہاں کے مقامی لوگوں نے مل کر برداشت کیا ہے. اس ایجاد سے سیاسی مسائل تو نہیں حل ہوں گے،
لیکن ان کی وجہ سے پنپنے والے انسانی سانحات میں کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ ڈنکن کینیڈی کی رپورٹ۔ اور ہماری ویب سائٹ bbc.urdu.com پر آج آپ نے جن خبروں میں دلچسپی لی ان میں ڈی این اے کی مرمت کا عمل دریافت کرنے پر اس سال کے کیمسٹری کے نوبل انعام کی خبر شامل ہے۔ اس کے علاوہ روس کی طرف سے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگی طیاروں سے راکٹ حملے کرنے کی خبر بھی بہت پڑھی گئی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا 8 اکتوبر کے زلزلے میں متاثرہ خاندان 10 برس بعد بھی پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں، اور ملیے گا سڑک کنارے ایک نائی سے جس کی کرسی کو حکام سے خطرہ ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ 8 اکتوبر 2005 کو شمالی پاکستان میں ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔ زلزلے نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس روز سینکڑوں ایسے بچے اور افراد تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے، اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے مطابق مظفر آباد، باغ، پنچ، کوٹلی، مانسہرہ، بٹگرام اور گجرات کے اضلاع کے 250 سے زیادہ لوگوں کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ مظفر آباد سے عنبر شمسی کی رپورٹ۔ ایک وہ دن تھا جب محمد بشیر دفتر سے بھاگتے گھر آئے، اور یہ آج ہے۔ اس صبح ان کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی ملبے تلے مارے گئے۔ چھوٹا بیٹا یاسر اسکول 8ویں کا امتحان دینے گیا تھا، لیکن نہ اس کی لاش ملی نہ کوئی عطا پتہ۔ یاسر کو تلاش کرنے کے لیے محمد بشیر مظفر آباد سے کراچی تک گئے۔ میرا دل جو ہے نا وہ نہیں مان رہا ابھی تک۔ اور شروع میں تو خیر بہت ہی خوابوں آتا رہا کہ مجھے ٹیبل کے نیچے مجھے نکالو۔ دونوں وہ بیٹا اور بہو جو فوت ہوگی وہ تو چلو یہ سامنے قبرستان ہو تو دفنایا، تو چلو دعا بھی کرتے ہیں آتے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے انتظار میں دن گزر گیا۔ مظفر آباد کا سب سے پرانا اسکول، جہاں زلزلے کے باعث تقریباً 80 بچوں نے اپنی جانیں کھوئیں۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں اس خوفناک صبح یاسر اپنا پرچہ دینے آیا تھا۔ اسکول اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اب تو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یاسر جیسے تقریباً 230 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ زلزلے کے بعد کئی دنوں تک لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا عمل جاری رہا۔ ہنگامی صورتحال تھی اور متاثرہ علاقوں میں انتظامی اور طبی سہولیات دھرم بھرم تھیں۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ ڈیزاسٹر سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ ہمارے اس وقت سسٹمز شاید اتنے ڈیولپ نہیں تھے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پہ ہم توجہ دی جا سکی کہ اگر ایک کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کسی میں تو ایٹ لیسٹ پیچھے کچھ ایسے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوں، کوئی ایسے رجسٹریشن ہو، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ بعد میں ان کی فیملیز کو پتہ چل سکے۔ سانحے کی نشانی وہ پہاڑی جو زلزلے میں کٹ کر گر گئی تھی، تاہم 2007 کے بعد لاپتہ افراد کی نشانیاں مدھم ہوتی جا رہی ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس ان لوگوں کا ریکارڈ نہیں ہے۔ راولہ کوٹ میں ہمارے صحافی تھے جن کے پاس یہاں کا بچہ تھا جس کو اس کے والدین نے نہیں تھا لیا، چونکہ وہ اس کی ڈیتھ کمپنسیشن لے چکے تھے۔ ان کو ہم نے ری ایبیلیٹیٹ کیا، ان سے ہم نے پیسے بھی ریکور نہیں کیے۔ ہم نے کہا کہ اس کو آپ پراپر ایجوکیشن دلوائیں، اس کو اونرشپ دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اب اس طرح کے کیسز نہیں ہیں۔ لیکن محمد بشیر کے لیے یاسر اب بھی زندہ ہے، اور جب تک وہ یاسر کو خود دیکھ نہیں لیتے ان کی تلاش جاری رہے گی۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، مظفر آباد۔ ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے 10 برس پورے ہونے پر جمعرات کے سیربین کا بڑا حصہ اسی تباہی سے متعلق ہوگا۔ اور اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہیں جو معاشرے میں زیادہ تر افراد اپنانا پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ معاشرہ جیسا سلوک کرتا ہے وہ ہم آپ کو ایسے ہی امتیازی سلوک کے شکار چند لوگوں کی کہانیوں میں دکھا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ نے ایک جوتے پالش کرنے والے کی روداد دیکھی، آج ملیے ذوالفقار علی سے جو ایک حجام ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے نخبت ملک نے۔ کینچی تو میں پکڑ لی تھی تقریباً 12 سال کی ایج میں۔
آگے آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر ماں کے پیٹ میں تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا نا. کوئی آدمی کہتا ہے یار یہ کم ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ نائی بیٹھا ہوا ہے. ہر آدمی آپ اپنے آپ کو اوپر ہی سمجھتا ہے. نائی کوئی قوم نہیں ہے. وہ جدی پشتی جو بڑے کام کرتے تھے نا پہلے، دادا پردادا یا لگڑ دادا، وہ شروع سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. یہ ہمارا پیشہ بن گیا. جڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں وہ تو مجھے ذوالفقار بھائی کہیں گے، ٹھیک ہے. تو جڑے پنڈ تھا تو آئے نہیں تھے مزدوری کرنا، وہ آ گئے اے ادھر آیا کم کرنا پہنتا. جس دن تو وہ صحیح سنبھالی ہے نا، میں اسلام آباد میں کسی کی دکان پہ جاب پہ کام کر لیا، کسی ادھر سے چھوڑا، کسی اور سے چلا گیا. وہ میں نے اس طرح ہی 8-10 سال 12 سال اس طرح ہی گزارے ہیں. اس کے بعد میں نے سوچا یار کہ ان سے تو کوئی حاصل نہیں ہوا آپ کو، تو اس سے بہتر ہے کہ فٹ پاس پہ ٹھیا لگا لو. یہ کوٹھی والوں سامنے انہیں دیکھنا ہے، انہوں نے کہنا یار یہ اس نے گند ادھر نیچے پڑا ہوا ہے. تو اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ 2 منٹ میں 4 منٹ میں فارغ ہوتا ہے تو یہ صفائی کر لے گا. یہ سی ڈی والوں کو شکایت کر دیتے ہیں، وہ یہ کرسی اٹھاتے ہیں، ٹرک میں پھینک لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ویسے میں دور ہی دیکھتا ہوں نا آ رہے ہیں، میں کرسی اٹھاتا ہوں سائڈ پہ ہو جاتا. مجھے یہی ہوتا ہے کہ میری کرسی نہ جائے. ان کی پلاننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ کرسی اٹھانی ہے، کیونکہ اس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے. اسلام آباد میں اکثر بڑی دکانوں پہ تو فیشیل بھی کرواتے ہیں مکمل، خالی اسکرب بھی مروا لیتے ہیں، آدھا فیشیل بھی کروا لیتے ہیں. ادھر تو کوئی نظام نہیں ہے فیشیل کا. میرے کاروبار پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مزدور طبقہ ادھر آتا ہے، دکانوں پہ امیر آدمی جاتے ہیں. اس کام میں دیکھ لیں آپ کہ جو کسی کام کا بھی آدمی نہیں ہے نا، وہ ہم لوگوں کو بات سنا کے چلا جائے گا. آیا کرسی پہ بیٹھا ہے، شیو کرو، شیو کر دی ہے. ہم لوگ تو بڑا کچھ سوچتے ہیں یار آدمی آ رہا ہے، کسٹمر آ رہا ہے میرے پاس، میں اس کی سہولت زیادہ تو زیادہ ضرورت تو زیادہ سہولت دے لوں ان کو، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں نا، وہ کسٹمر تو نہیں نا سوچتا. وہ تو سوچتا ہے کہ نائی سے اچھا کام کروا لوں، جب پیسے کی باری آئے نائی مر جائے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.